بلائنڈ کرکٹ چیمپئن جس نے 2002 میں انڈیا کے علاقہ چنائی میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ کامیابی کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس دوران کبھی ماں یاد آئی؟ ماں تو ہر وقت یاد آتی ہے۔ آپ نے مدد حاصل کرنا چاہی اپنے کلب کے لیے، پتہ چلا کہ گراؤنڈز آپ کو نہیں فراہم کی گئی۔ ایک گراؤنڈ کے لیے کہاں درخواستیں نہیں دی، ڈی سی سے لے کے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر تک، پرنسپل گورنمنٹ کالج شیخوپورہ، ڈی سی کو کہا سال میں ایک ٹورنامنٹ ہمارا کروا دیں، آج تک ہماری قسمت میں گراؤنڈ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوب پنجاب کے پروگرام بیٹھک میں میزبان اختر سلجھنجوع حاضر خدمت ہے۔ علم وہ شمع ہے جس کی روشنی مہذب معاشرے کی ضمانت ہے، جن آنکھوں میں نور ہی نہیں، جن آنکھوں میں بصارت ہی نہیں، مگر یہ بصارت جب اللہ رب العزت کی طرف سے تقویت کی جاتی ہے تو پھر انسان باصلاحیت ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 20 لاکھ افراد بینائی کی عدم دستیابی کا شکار ہیں، مگر ان افراد میں کچھ ایسے باصلاحیت نوجوان بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا کے سامنے بہتر انداز سے پیش کیا۔ محمد اشرف بٹی ورلڈ بلائنڈ کرکٹ چیمپئن جس نے 2002 میں انڈیا کے علاقہ چنائی میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ ورلڈ چیمپئن کے حوالے سے، اس بلائنڈ کرکٹ کے حوالے سے آج ہم سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹ سب 2002 میں آپ نے انڈیا کے شہر چنائی میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا اور اپنے حریف ساؤتھ افریقہ کو 2 شانے چت کیا۔ کیسا فیل ہوا، کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ جب ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے انڈیا میں تو ہمارے حالات بہت ہی خراب تھے، ہمیں گراؤنڈ بھی نہیں ملتا تھا پریکٹس کے لیے، یہ منٹو پارک میں ہم پریکٹس کرتے تھے اور ہمیں پچ بھی نہیں دی جاتی تھی۔ دنیا کا یہ جو ریکارڈ ہے، آپ نے سب سے بڑی زیادہ سینچری، تیز ترین سینچری آپ نے بنائی، 37 بالوں میں آپ نے 100 رن کیا۔ جی، یہ پہلے ورلڈ کپ پاکستان، یہ ورلڈ کپ، یہ دنیا کا پہلا ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا کے شہر دلی میں، اور یہ ساؤتھ میچ تھا آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل۔ جی، تو اس میں میں نے 37 بالوں پہ ایک سینچری بنائی اور وہ میری اننگز 165 رنز پر محیط تھی۔ 28 چوکے بھی لگایا آپ نے؟ 28 چوکے اس میں نے لگائے، اور وہ ریکارڈ تھا اس وقت کا کہ ایک اننگز میں سب سے زیادہ باؤنڈریز ایک چوکے لگانے کا ریکارڈ میرے پاس۔ کیسا فیل ہوا جب آپ ورلڈ چیمپئن بنے، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم انڈیا کے شہر میں لہرایا؟ جی، ورلڈ چیمپئن بننے کا تو ایک اپنا ہی اس کا مورال ہے، ایک اپنا ہی اعزاز ہے، اپنے ہی ایک مائنڈ سیٹ ہے، لیکن انڈیا کے شہر میں ہم نے جب اپنا سبز ہلالی پرچم لہرایا اور گراؤنڈ کا چکر لگایا اور عوام نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں داد دے رہی تھی، وہ عوام جنہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا انڈیا نے، اسی عوام کے سامنے کے ہاتھوں سے ہم نے جب تالیاں بجوائیں، اس وقت ہمارا سر فخر سے بلند ہوا اور سر ہمارا سجدہ ریز ہوا۔ واہ شان اللہ کی، کیا رنگ دکھاتی ہے۔ اشرف بٹی صاحب، دنیا بھر میں آپ نے مختلف ممالک کا وزٹ بھی کیا، وہاں پہ کرکٹ بھی کھیلی، اور دنیا کے 5 صدور سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، جن میں ملکہ برطانیہ بھی شامل ہے۔ اس وقت اور آج اس وقت آپ کیا فیل کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ وہ میرے لیے ایک رنگین دور تھا، یہ بلیک اینڈ وائٹ دور ہے، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں ناچیز انڈیا جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا، ہمارے ساتھ گائے بگائے جنگیں لڑتا ہے، ان کے 2 صدروں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، میری ٹیم کے ساتھ مصافحہ کیا اور اپریشیٹ کیا ہماری کارکردگی کو، دل سے پتہ نہیں کیا کہ نہیں، ہم نے مجبور کروایا ان کو۔ اس کے بعد پرویز مشرف، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ اس کے بعد رفیق تارڑ، یہ 4 صدر ہو گئے پاکستان انڈیا کے، اور 5ویں تھی ملکہ الزبتھ، ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور جب ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا تو ہم ایسے ہی سمجھتے جیسے ہم شہزادے ہیں۔ اس دور کا پروٹوکول اور آج کے فٹ پاتھ، گلا کریں تو کس سے کریں، گلا کریں تو کس سے کریں، شکوہ کریں تو کس سے کریں،
دعا کرے تو کس سے کرے. بصارت کی عدم دستیابی پر خاندان کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے کیسا رسپانس ملا؟ اسٹگمٹائز کیا جاتا ہے، یہ المیہ ہے. اور جب میری نظر چلی گئی تھی سب بیچارے کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. بیچارہ. پاکستان کا زبز حلالی پرچم دنیا بھر میں لہرایا، گرین کوٹ پہن کے پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے. ماں کا سایہ نہیں تھا، کیا فیل ہوا؟ ماں نہیں تھی، ہم دھرتی کو ماں سمجھتے ہیں. اور جب پاکستان کے حدود میں داخل ہوئے تو بڑا ایئرپورٹ پہ بڑا گرینڈ استقبال ہوا. ہمارے محکمے کے اور صاحب جو ہے وہ لوگ ہمیں ریسیو کرنے آئے. کامیابی کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس دوران کبھی ماں یاد آئی؟ ماں تو ہر وقت یاد آتی ہے. اور میری زندگی کا سب سے بڑا اگر سیٹ بیک ہے، کمی ہے، تو میری ماں ہے. اشرف بھٹی صاحب، صحت مند جسم ہی صحت مند معاشرہ تخلیق کرتا ہے، تو کیا صحت مند جسم کے لیے کھیلیں ضروری نہیں ہیں؟ بہت ضروری ہیں. اور میں جب ہمارا دور تھا اس وقت سپورٹس جو ہے وہ ہر سکول کا ایک لازمی نصاب سمجھا جاتا تھا. گراؤنڈ آباد تھے، اسکولوں کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے، اس میں سے پلیئرز نکلتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ پرائیویٹ اسکولز آ گئے اور انہوں نے تعلیم کے اوپر مونوپلی اپنی بنا لی، پرائیویٹ اسکولوں کے پاس کیا ادارے ہیں، کیا ان کے پاس وہ گراؤنڈز ہیں. تو کوئی والدین چاہے گا کہ بچہ جو ہے وہ پڑھے نہ اور اس طرف لگ جائے؟ کوئی بھی نہیں. جب ان کے فیوچر سیکیور ہوگا، کلبز لیول پر، ایسوسیشن لیول پر ان کا دانا پانی گھر کا چلے گا، تو پھر والدین بھی بھیجیں گے کرکٹ کے لیے. چلیں ٹھیک ہے، دانا پانی چل رہا ہے، شوق ہے بچے کا، تو کوئی نہیں کھیلے. بٹ سب جب آپ اپنے علاقے میں گئے اور اپنے علاقے میں کچھ گراؤنڈز کے لیے آپ نے مدد حاصل کرنا چاہی، اپنے کلب کے لیے نوجوانوں کو اس طرف لانے کے لیے، بلائنڈ کرکٹ کے درمیان مقابلے کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی، تو آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ پتہ چلا کہ گراؤنڈز آپ کو نہیں فراہم کی گئی؟ ایک گراؤنڈ کے لیے کہاں درخواستیں نہیں دیں. ڈی سی سے لے کے اسپورٹس آفیسر تک، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر تک، پرنسپل گورنمنٹ کالج شیخوپورہ، پرنسپل ٹیپٹا، ڈی سی کو کہا سال میں ایک ٹورنامنٹ ہمارا کروا دیں. آج تک ہماری قسمت میں گراؤنڈ نہیں ہے. بلائنڈ شیخوپورہ کے بلائنڈ کمیونٹی، بلائنڈ کرکٹرز کے لیے شیخوپورہ کے نہ ان کے لیے اسٹیڈیم ہے، نہ ان کے لیے کوئی بھی گراؤنڈ، کالج کا گراؤنڈ ہے، نہ ٹیپٹا کا گراؤنڈ ہے، نہ کسی اسکول کا گراؤنڈ ہے. یہ صرف اس کے لیے کرائٹیریا آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا شعار نہیں ہونا چاہیے، یہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ اشرف بھٹی صاحب. ناظرین، یہ ایک کوشش تھی یو پنجاب کے پلیٹ فارم سے بیٹھک پروگرام میں ایک ایسے پاکستانی باصلاحیت نوجوان کو آپ کے سامنے لے کے آئے. یہ وہ گلا شکوہ تھا، بحثیت قوم وہ سامنے لے کے آیا، بحثیت معاشرہ اس نے اس کا رخ دکھایا، مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ سامنے رکھا. ہم بحثیت قوم کب تک اپنے ان چمکتے دمکتے ستاروں کو پس پشت رکھتے رہیں گے؟ ہمیں بحثیت قوم اپنے ان خوبصورت ستاروں کو، پاکستان کے سبز حلالی پرچم لے کے آنے والے، لہرانے والے ان باصلاحیت نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا، ان کو معاشرے میں مقام دینا ہوگا. آئیں یو پنجاب کے اس پلیٹ فارم سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے باصلاحیت کرکٹرز کو اپریشیٹ کریں. کیسا پروگرام لگا ضرور بتائیے گا. اپنے میزبان اختر رسول جنجوعہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.